ایمان والوں کی دلیل قرآن پاک، احادیث شریفہ، صحابہ کرام اور قیاس، یہ 4 دلیلیں، ان دلیلوں میں دیکھا جائے گا ہمارا جو بھی عقیدہ ہے یا جو بھی اپنا عمل ہے، یہ 4 دلیلوں میں دیکھیں گے، قرآن میں دیکھیں گے، حدیث میں دیکھیں گے، صحابہ کرام کے طریقے اور ان کے اتفاق پر دیکھیں گے، اور قیاس، یہ 4 طریقوں سے دیکھیں گے۔ مثال کے طور پر کوئی وکیل کوئی مسئلہ حل کرنا ہے، اس کا کوئی کیس حل کرنا ہے، تو وہ وکالت کی کتابوں کو دیکھے گا، اس میں بھی کس کو زیادہ اہمیت دینا ہے وہ دیکھیں گے۔ تو دین اسلام کا جو قانون ہے، اس قانون میں 4 دلیلیں، تو وہ 4 دلیلوں کو ماننا ضروری ہے۔ ان میں سے کسی ایک میں ذکر آیا تو اس پر اتفاق، دوسرے میں آیا تو اس پر اتفاق، یہ لازم ہے۔ اس کو یاد بھی رکھیے اچھی طرح، دین اسلام کی 4 دلیلیں ہیں: قرآن، سنت، اجماع صحابہ اور قیاس، یہ 4 دلیلیں ہیں۔ تو ان میں سے صحابہ کرام کا اجماع بھی ایک دلیل ہے۔ ہم انشاءاللہ احادیث پاک بھی آپ کے گوشے گزار کریں گے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں، اس پر کتنی حدیثیں ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ دوسرے آنے والے اگلے جمعہ میں انشاءاللہ اس کی تفصیلات عرض کریں گے۔ لیکن آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے صحابہ کرام کا اجماع۔ صحابہ کرام کا اجماع، وہ اتفاق کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ افضل ہے۔ اجماع کا مطلب کیا ہے؟ اجماع کا مطلب سارے لوگوں کا ایک بات پر اتفاق کرنا کہ یہ صحیح ہے، اسی پر عمل کیا جائے۔ اس کے متعلق میں 2 باتیں عرض کروں گا۔ اجماع بھی 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک اجماع بالاتفاق ہے جو سب اظہار کرتے ہیں کہ ہاں یہ بات صحیح ہے، لیکن اور ایک اجماع سکوتی ہوتا ہے، اجماع سکوتی۔ اجماع سکوتی کا مطلب کیا ہے؟ اجماع سکوتی کا معنی یہ ہے کہ جب میجورٹی کا کسی بات پہ اتفاق ہو جائے، اکثر لوگوں کا جب کسی بات پہ اتفاق ہو جائے تو باقی دوسرے جو حضرات ہیں وہ خاموش رہ جاتے ہیں، یعنی مان لیتے ہیں کہ سب کا اتفاق کی ٹھیک ہے، ہم بھی مانتے ہیں۔ ان کو اختلاف رائے رہتا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کو ماننا پڑتا ہے کیونکہ زیادہ لوگوں نے مانا۔ اس کی مثال ہم یوں سمجھ لیں، مثال کے طور پر کوئی بڑے بڑے کام کرنے والے کمیٹی ہوتے ہیں، اور کسی بھی کمپنی میں بھی ہوتے ہیں، تو بہت سارے لوگ اس کی کہ کوئی بات جاری کرنا ہے، کوئی فیصلہ جاری کرنا ہے تو میٹنگ ہوتی ہے۔ اس میں زیادہ لوگ جس بات کی تائید کرتے ہیں، جس کے فیور میں رہتے ہیں، اس پر سب کا اتفاق ہوتا ہے، ہاں ٹھیک ہے ہم مان لیں گے۔ تو اب یہ میں عرض کرنا یہ چاہتا ہوں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اجماع ہے، آپ کی افضلیت پر جو اجماع ہے، یہ اجماع سکوتی نہیں ہے، یعنی میجورٹی نے مان لیا اس لیے ہم مانتے ہیں، نہیں ہے، سب نے مانا ہے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے، اجماع سکوتی نہیں ہے۔ حضرت صدیق اکبر کی نہ خلافت کا اجماع سکوتی ہے اور نہ ہی آپ کی افضلیت کا اجماع سکوتی ہے، یعنی سب نے مانا، 5-6 لوگ خاموش رہ جا رہے ہیں، یہ نہیں ہے، بلکہ سب نے، جتنے ہیں سب مانے۔ ہاں ماننے میں تھوڑا وقت گزرا ہوگا، کوئی صبح مانے تو دوسرے دوپہر میں، کوئی دوپہر میں مانے تو کوئی شام میں، زیادہ سے زیادہ 3 دن، اور زیادہ مان لیں تو 1 ہفتہ۔ تو سارے صحابہ کرام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ ہیں، اس پر اتفاق کیے ہیں، اور سب سے افضل ہیں، اس پر بھی اتفاق کیے۔ اور ایک بات میں اہم عرض کروں گا کہ صدیق اکبر پہلے خلیفہ ہیں، اس پر اتفاق بعد میں ہوا۔ صدیق اکبر پہلے خلیفہ ہیں، اس پر اتفاق اجماع بعد میں ہوا۔ صدیق اکبر سب سے افضل ہیں، یہ تو حضور کے زمانے سے ہی طے تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ خلیفہ اول ہیں، کب ہوا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد، اللہ کے نبی دنیا سے تشریف لے گئے تو اس وقت سب کا اتفاق ہوا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ اول ہے۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل ہیں، اس پر اتفاق حضور کے زمانے میں ہی تھا، کسی کو اختلاف تھا ہی نہیں، کیونکہ سرکار نے خود بتا دیا تھا ابوبکر سب سے افضل ہے۔ تو اب یہ بات سمجھ لیجئے، اجماع کا اتفاق کا مطلب کیا؟ میجورٹی جس بات کو مانتی ہے وہ یہ اتفاق نہیں ہے، سب نے مانا وہ اتفاق ہے، یہاں انکار کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔